عموماً جو ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق ایک حدیث سنائی جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ بخاری میں موجود ہے، اور وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ناراض ہوئی اور آخر دم تک بات نہیں کی. اس کی کیا سچائی ہے، اور وہ بات کی یا نہیں کی، کیوں نہیں کی، کب تک نہیں کی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ حیران کن بات یہ ہے کہ وہ مسئلہ فدق کو پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کو باغ نہیں دیا. بخاری میں حدیث ہے، بالکل مشاجرات کے اندر یہ بات موجود ہے. ٹھیک ہے. اب اس بات کا اندازہ لگائیں، جس ابو بکر نے سب لٹایا اس نے ایک باغ اپنے پاس بچا کر رکھا، اور اپنی بچی کو بھی تو نہیں دیا. آپ اندازہ کریں نا. اور پھر اللہ مال کے میں نبی تو کی ازواج کا بھی حصہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی کی حدیث بتائی کہ بھائی انبیاء جو ہے وہ وراثت میں درہم اور دینار نہیں چھوڑتے. ٹھیک ہے. انبیاء کی جو وراثت ہے وہ علم ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا یہ جو باغ ہے یہ مشترکہ باغ ہے. اور یہ کہتے ہیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قرآن کی آیت سنائی. کون سی آیت ہے وہ؟ دیکھیں اس وقت آیت تو میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن پروپیگنڈا بنا کر کسی بات کو پیش کرنا اور امت کو اختلاف میں مبتلا کرنا یہ اہل باطل کا ایک شعار. ابو بکر رضی اللہ عنہ سے وہ ناراض ہوئی تھی یا ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے؟ بخاری میں ایسے الفاظ نہیں ہیں؟ نہیں ایسی کوئی حقیقت. ٹھیک ہے. اور انہوں نے بات کرنا بھی نہیں چھوڑا؟ نہیں کوئی ایسی حقیقت نہیں. ٹھیک ہے مولانا. عموماً جو ہے وہ اگر وہ ناراض ہوتی تو پھر جنازے کے لیے سیدنا علی حضرت ابو بکر کو آگے نہ فرماتے کہ آپ حضرت فاطمہ کا جنازہ پڑھائیں. اگر ناراضگی ہوتی تو پھر میرا خیال یہ کام نہ ہوتا. جنازے والی بات کسی بڑی کتاب میں موجود ہے مولانا؟ تاریخ کی کتابوں میں، طبقات ابن سعد اور باقی کتابوں میں مل جائے گی. اچھا ٹھیک ہے مولانا. عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ ہم بخاری نہیں مانتے، بخاری کی حدیث، لیکن جب کبھی دلائل لے رہے ہوتے تو ہماری بخاری سے دے رہے ہوتے ہیں. یہاں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو بہت سارے لوگ ہیں جو یا تو پھر بخاری کی ہر حدیث مانو نا. میں آپ کو ایک بڑا اچھا ضابطہ عرض کرتا ہوں، آپ دیکھیں. جی. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تقلید کو نہیں مانتے، اور جب مسئلہ آئے گا تو وہ بات تقلید سے لیں گے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صحابہ کو نہیں مانتے، اور جب دلیل میں پیش کریں گے تو صحابی کا عمل پیش کریں گے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حدیث کی بات کریں گے اور حدیث کی سند تک بھی ان کو پتہ نہیں، یعنی وہ حق مانتے ہیں. ہاں ظاہر سی بات ہے، لیکن پتہ ہے کہ دین آیا وہیں سے ہے، لیکن بغض اور عناد بھی تو آخر کسی چیز کا نام ہے. ٹھیک ہے مولانا. عموماً میں اس پر صرف ایک موقف اپنا دے دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عموماً کچھ میں نے لوگ دیکھے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حق پر ہی جانتے ہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ کو نعوذ باللہ معاذ اللہ طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، اور نعوذ باللہ معاذ اللہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، یا پھر نعوذ باللہ معاذ اللہ میں یہاں بھی کہتا ہوں کہ گالم گلوچ تک بھی آ جاتے ہیں. اور پھر ایک گروہ ہے جو کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی حق پر تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی حق پر تھے. ایک گروہ ہے جو کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خطا اجتہادی پر قرار دیا، ان کو کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا، اور لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ثواب بھی ملا اور وہ حق پر تھے. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہاں موقف بس مختصر سا اس پر اپنا دو ٹوک پہلے ایک مثال حدیث جی جی ضرور. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کی مثال آسمان کے تاروں کی ہے، جس کی اقتدا کرو گے فلاح پا جاؤ گے. اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے. اللہ اکبر. ایک آدمی کشتی میں بیٹھے اور ستارے نہ دیکھے تو منزل پہ جا نہیں سکتا. کیا بات ہے. اور ایک آدمی صرف ستارے دیکھتا رہے اور کشتی میں نہ بیٹھے تو منزل پہ نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. لہٰذا کشتی میں بھی دونوں کی اقتدا ضروری ہے. جی ہاں، کشتی میں بیٹھنا ہے اہل بیت اور ستاروں کو دیکھنا ہے صحابہ کرام. اگر ہدایت پانی ہے، علی بھی جنتی ہے، معاویہ بھی جنتی ہے. کوئی اگر معاویہ پر تبصرہ کرے گا وہ بھی دوزخی، اور اگر کوئی علی پر تبصرہ کرے گا وہ بھی دوزخی. حضرت امام حسن نے کوئی شرائط لکھوائی تھی؟ کن سے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو گویا حضرت معاویہ کی آپس میں صلح ہوئی نا. جی. اور اللہ کے نبی کی بشارت پوری، آپ نے فرمایا میرے دو گروہوں میں، مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کرانے کا جو کردار ہوگا میرا یہ بیٹا ادا کرے گا. ٹھیک ہے. اور یاد رکھیں یہ حضور علیہ السلام کا زندہ معجزہ بھی ہے. ٹھیک ہے. کہ لوگ حسین کا تذکرہ تو بڑے شوق سے کرتے ہیں، لیکن حسن کا نام لیتے ہوئے زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، زبانیں بند ہو جاتی ہیں. کیا وہ میرے نبی کا جگر کا ٹکڑا نہیں؟ کیا وہ فاطمہ کے جسم سے پیدا نہیں؟ بالکل. سر سے لے کر سینے تک حسن نبی کے مشابہ، سینے سے لے کر پاؤں تک حسین نبی کے مشابہ. حسین کا تذکرہ تو بڑے شوق سے کیا جاتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، لیکن حسن کا تذکرہ نہ اپنے کرتے نہ پرائے کرتے.